یقیناً آپ تمام مومنین و مومنات اور عزاداروں کے اکٹھے ہونے کا ایک مقصد یہ بھی رہا ہوگا کہ ہم جناب سیدہ کونین کو اس مظلوم بیٹے کا پرسہ دے کے آئیں۔ اجرکم علی اللہ، سلامت رہیں آپ۔ اس مظلوم بیٹے کا پرسہ دے کے آئیں جس کی لاش پر بہنوں کو رونے کی اجازت نہیں۔ آپ کا مزاج بن گیا۔ میرا دل چاہتا ہے آج میں سفیر حسین کے تھوڑے سے مصائب جناب عقیل کے بیٹے کا، جناب عقیل کا کربلا میں بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ اگر مقتل کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کربلا میں 18 جمنان بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں، یا بعض روایات میں 23 ہیں۔ سب سے زیادہ شہداء آل عقیل کے ہیں کربلا۔ پہلا شہید بھی کربلا کا وہ جناب عقیل کا بیٹا۔ پہلا ظلم جو ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کو پتھر مارے گئے کربلا میں، یہاں سے پتھر مارنے کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ سب سے پہلے کوفہ کی سرزمین پر وکیل حسین کو پتھر مارے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے شام میں شاید عورتوں نے آگ کے انگارے پھینکے، نہیں، سب سے پہلے کوفہ کی سرزمین پر عقیل کے بیٹے پر آگ پھینکی گئی۔ یہ تو وہ مظلوم ہے جس کی مظلومیت کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے رسول اللہ روئے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کو رونا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور پیغمبر اتنا روئے کہ ریش اقدس آنسوں سے تر ہو گئی، وجرت دموعہ علی صدرہ، اور آنسو نبی کے سینے پہ جاری ہو گئے۔ اور یہ اس وقت ہوا جب امیر المومنین نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ میرے بھائی عقیل سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا اس سے تو دوہرا پیار کرتا ہوں۔ اس سے پیار کرنے کی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو میرے پیارے چچا ابو طالب اس سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور عقیل سے دوسرے دوہرے پیار کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا مسلم میرے بیٹے حسین کا سفیر بن کے کوفہ جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ کتنے قابل بھروسہ تھے حسین کے نزدیک۔ سفیر عام آدمی کو بنا کے نہیں بھیجا جاتا، آپ بھی ممالک میں ہمارے ملک سے بھی سفیر جاتے ہیں، جو سب سے زیادہ قابل وثوق ہو، جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو، جو سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہو۔ اور میں منبر پر بیٹھ کر یہ امام حسین کا جملہ مقتل سے دہرا رہا ہوں۔ جب مسلم نے کہا کہ مولا کسی اور کو بھیج دیں، فرمایا مسلم تو اس سے زیادہ اگر کوئی قابل اعتماد ہوتا تو اسے بھیج دیتا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے جو امام حسین نے فرمایا۔ بس عزیزان انتظار نہ کرواؤں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کوفہ کی مسجد سے نکلے، صرف 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ساتھ تھے۔ سامنے کوئی منزل نہیں تھی، پتہ نہیں لگ رہا تھا کس طرف جاؤں۔ کوئی گھر نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، پرایا شہر ہے، وطن چھوڑ کے آ چکے ہیں۔ دارالعمارہ سے ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہو رہا تھا جس نے مسلم کو پناہ دی اس کا گھر جلا دیا جائے گا، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن رہے تھے اپنے کانوں سے، میں گلی میں کھڑے ہو کر، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اپنی پریشانی نہیں تھی، لیکن 2 معصوم بچوں کی پریشانی تھی جو تھوڑی دیر بعد یتیم ہو جانے والے۔ انہیں کہاں چھوڑوں؟
یقیناً آپ تاریخ سننے کے عادی تشریف فرما ہیں، تحقیق سننے کے عادی تشریف فرما ہیں۔ ذہن میں خیال آیا قاضی شرح کے پاس جاتا ہوں۔ قاضی شرح خلیفہ اول کے دور سے قاضی تھے اور امیر المومنین نے بھی اسے بحال رکھا تھا۔ اس کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کی درز میں سے قاضی نے دیکھا کہ مسلم ہیں، پہچان گیا، اعلان سن چکا تھا، اس لیے فیصلہ کیا کہ دروازہ نہیں کھولتا، اور نہیں کھولا۔ جناب مسلم نے کہا میں تو اس سے پناہ نہیں مانگتا، پریشان نہ ہو، صرف میرے 2 بچوں کو پناہ دے دے، اتنے دنوں تک کہ کربلا سے ایک لٹا ہوا قافلہ آئے گا، اس قافلے میں ان کی اجڑی ماں ہوگی، یہ بچے اس ماں کے حوالے کر دینا۔ بڑی مقبول مجلس ہے، مالک کریم آپ کو سلامت رکھے۔ یہ قاضی شرح مان گیا، بچے لے لیے، چند قدم چلے تھے کہ شفقت پدری نے جوش مارا، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو دونوں شہزادے حسرت بھری نگاہوں سے بابا کے پشت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تیز دوڑتے ہوئے دوبارہ آئے، سینے سے لگایا، بوسے لیے، کہا بیٹا شاید میں نہ مل سکوں لیکن ماں تمہیں مل جائے۔ سلامت رہو عزادارو، مالک کریم آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ زخمی تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، دارالامارہ کے صدر دروازے پر، دانت ٹوٹ چکے تھے، ہونٹ کٹ چکے تھے، پیاس لگی ہوئی تھی، پتھر کھا چکے تھے۔ 1000 کے لشکر کو شکست دینے کے بعد تیسری مرتبہ دستہ منگوایا گیا۔ اتنی جنگ لڑنے کے بعد شدید پیاسے تھے، پانی کا تقاضا کیا، پیالہ لایا گیا، ہونٹوں کے قریب لے آئے لیکن خون سے تر ہو گئے۔ واپس کیا، دوسرا پیالہ منگوایا، وہ بھی خون سے تر ہو گیا۔ تیسرا کربلا کی طرف رخ کیا، کہ مولا حسین تیرے سفیر کے نصیب میں پانی پینا نہیں ہے، اس لیے دنیا سے پیاسا جا رہا ہوں۔ یہ لفظ حسین نے سنے ہوں گے کربلا میں کہ نہیں؟ ایک مرتبہ اٹھے زہرا کے لال، رخ کیا کوفہ کی طرف، فرمایا مسلم پریشان نہ ہونا، اکیلا تو پیاسا نہیں، 10ویں کے دن میرا اصغر جسوں میں ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ دارالامارہ کے اندر ابن زیاد کے سامنے تن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ عمرو ابن حریث نے کہا سلم علی الامیر، امیر کو سلام کر۔ فرمایا لیس لی الامیر غیر الحسین، میں حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہیں مانتا۔ یہ غصے میں آیا لعین ابن زیاد، جلاد کو حکم دیا دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے قتل کر دے، لیکن اس انداز میں قتل کرنا کہ جسم گلی میں پھینک دینا ہے، سر میرے پاس لے کے آنا۔ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اللہ کرے حسین کوفے نہ آئے، زینب جیسی بہنوں کو ساتھ لے کر۔ جلاد نے تلوار ماری، سر قلم کیا، دھڑ پھینکا گلی میں، زلفوں میں ہاتھ ڈال کے سر پکڑا۔ گلی میں کھڑی تھی کوئی ایک پردہ دار بی بی۔ اجرکم علی اللہ۔ اب میں کیسے بیان کروں جو مصائب مسلم پر ہوئے؟ درست ہے کربلا میں لاشیں پامال کیے گئے ہیں، لیکن جو مسلم کی لاش کے ساتھ ہوا وہ عین مقتل کی کتابوں سے، یہ غریب مسلم تھا کہ کوفہ کے بچوں نے مسلم کے پاؤں میں رسی باندھی، کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹنا شروع کیا، لاش اٹھا کے کناسہ کوفہ پہ پھینکی۔ کناسہ کے ترجمہ کرنے کی زبان میں جرأت نہیں ہے۔ ابن زیاد کا کلیجہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، کہ لاش کو سولی پہ لٹکاؤ، اور سولی پہ سیدھا نہیں الٹا لٹکانا ہے۔ لاش کو الٹا لٹکایا گیا۔ خبر امام حسین تک پہنچی، کربلا سے 2-3 منزل پہلے تھے، خیمے میں بیٹھے تھے، شبیر نے رونا شروع کیا۔ سرکار وفا سے کہا عباس مسلم کی بیٹیوں کو بلاؤ۔ مسلم کی بیٹیوں کو بلایا گیا۔
امام نے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، شبیر نے پیار کرنا شروع کیا۔ بڑی بیٹی سمجھدار تھی، اس نے کہا مولا آپ مہربان ہیں، آپ کریم ہیں، پیار فرما رہے ہیں، لیکن مولا آج پیار کرنے کا انداز بدلا ہوا ہے، ہمارے بابا کی طرف تو خیر ہے۔ حسین نے کہا میں جو تمہارا بابا ہوں، میں حسین۔ عباس جاؤ یمنی دور لے آؤ، ان بچیوں کو پہنانے ہیں۔ کہ مولا دور بعد میں پہن لیں گے، پہلے یہ بتائیے بابا کی طرف تو خیر ہے۔ اجرکم اللہ، سلامت رہیے گا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اب شبیر کو مجبوراً بتانا پڑا، کہا تمہارا بابا شہید ہو گیا۔ بچی نے رونا شروع کیا، امام نے شفقت کرنا شروع کی، پیار کرنا شروع کیا، یمنی دور پہنائے۔ میں کہتا ہوں حسین بچی آخر تیری شفقت کی وجہ سے چپ ہو گئی، تو نے یمنی دور پہنائے، یتیم تو نے بچی کو پیار کیا، لیکن تیری سکینہ جب وہ یتیم ہوئی، سکینہ کے کان مالک سلامت رکھے۔ آخری لفظ کہہ رہا ہوں، آخری لفظ کہہ رہا ہوں، جیسا کہ مسلم نے کہا تھا قاضی شریح سے، تھوڑے دنوں کے بعد لوٹا ہوا قافلہ کوفہ کے شہر کی طرف بڑھا، صدر دروازے کے سامنے پہنچا، مسلم کی بڑی بیٹی کی نگاہ پڑی، مسلم کا سر صدر دروازے پہ لٹکا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بچی نے زنجیروں والے ہاتھ اٹھائے، کہا السلام علیکہ یا ابتا، بابا یتیم بیٹی کا سلام۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلمون۔